کوئی کہے گی میں تو اپنے بچوں میں پڑی رہی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی زندگی کیسے گزر گئی، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں ان کو پالتی رہی۔ اللہ فرمائے گا اس کو ادھر لاؤ ذرا۔ آپ نے فرمایا اسے بتاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی بچے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور جب تہجد کی اذان ہوتی ہے تو کہتی ہیں اللہ رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں بھی صحیح طرح عبادت بھی نہیں کر سکی، اور مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے لاتی ہیں اور اپنے جوتے خود سیتی ہیں، جھاڑو خود لگاتی ہیں۔ اور لوگوں سنو، وہ نبی کی لختے جگر، وہ نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار، وہ خاتون جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو کہتے ہو نا جنت مل جائے، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ ان کا بابا نبیوں کا سردار، ان کے بیٹے جنت کے شہزادے، جنت کے پھول، ان کا میاں علی المرتضی شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں ذرا سوچو یہ ہستی کون ہے، مگر وہ ہستی اپنے گھر میں اتنا کام کرتی ہیں کہ چکی چلا چلا کے اللہ اکبر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چھالے پڑ جاتے ہیں بیٹے گھر کے کام کر کے، اور پھر یہ کام ان کو نہیں تھکاتا۔ اللہ اللہ، رات کو پھر مصلی پہ بیٹھ جاتی ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑتی کہ آج آٹا پیسا ہے، آج چکی چلائی ہے تو نماز چھوڑ دوں، تھک گئی ہوں، آج کپڑے دھوئے ہیں تو تھک گئی ہوں، آج مشین لگائی ہے تو تھک گئی ہوں، نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لوگوں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر کے کام بھی کیے اور ساتھ عبادت بھی کی۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی عورت کہے گی میرا خاوند بڑا غصے والا تھا، بڑا سخت تھا، بڑا مارتا تھا، بڑا پیٹتا تھا، اس لیے میں عبادت نہ کر سکی، اس لیے میں پریشانیوں میں رہی، میں تکلیفوں میں رہی، مجھے گھر کا سکھ ہی نہ ملا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا بی بی آسیہ کو لاؤ، ارے اس کا خاوند فرعون تھا، میخیں ٹھوکتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی یاد میں رہی۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سے بہانے بتائیں، کون سے بہانے؟ کوئی کہے گا میں بیمار تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری نہیں آئی؟ بتائیں مجھے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نہیں ہوئے؟ شیطان نے یہی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میرے اللہ، چونکہ ایوب علیہ السلام کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بڑی فراوانی ہے، مال و متاع بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں۔ میرے رب نے کہا تھا نہ ابلیس، ایسا نہیں، جو میرا ہے وہ ہر حال میں میرا ہے۔ تو اللہ نے کہا چل پھر ایسا کر، آزما لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں۔ لوگوں جو اللہ والے ہیں، لوگوں جو متقی ہیں، اسی لیے تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے نا ان الصلاتی، وہ یہ بہانے وہ نہیں بناتے۔ جنہوں نے قرآن پڑھنا ہے، جنہوں نے نماز پڑھنی ہے، جنہوں نے پردہ کرنا ہے، جنہوں نے اللہ اللہ کرنا ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، مگر جنہوں نے عمل نہیں کرنا ان کے پاس بڑے بہانے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی صفت سن لیں، ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نمازیں، جن کی قربانیاں، جن کا جینا، جن کا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر وہ لوگ جو کامیاب ہیں آگے والے، وہ کہتے ہیں، اللہ ان کو فرماتا ہے چونکہ تم دنیا میں ڈرتے رہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ بہانے ختم، حجتیں ختم۔ لوگوں ہم نے ترجمے میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ ان بندوں کے آگے کتاب لائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں، دو فرشتے کرامتن کاتبین، وہ ذرا نہیں چکتے کوئی بات لکھنے میں، وہ ذرا
نہیں کرتے کچھ لکھنے میں. اور لوگوں یاد رکھنا اگر کسی کو پکڑنا ہو تو وہ ذرا ترس بھی نہیں کھاتے, وہ اللہ کے حکم کے آگے سر خم کر دیتے ہیں بس. تو میری بیٹیوں میری بہنوں, یہ زندگی ایک تحفہ ہے, تحفہ. آؤ ہم اس زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح اصحابی رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, جو صحابی رسول ہے, جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری, جس طرح نیک عورتوں نے اپنی زندگی گزاری, جس طرح اللہ والیوں نے اپنی زندگی گزاری. بی بی مریم کو دیکھیں, عائشہ بنت طلحہ کو دیکھیں, بی بی زینب کو دیکھیں. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, مل کے بولیں, سبحان اللہ, پیار سے بولیں سبحان اللہ. تو میری بیٹیوں میری بہنوں, اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں چلا, تمہیں کسی نے بتایا نہیں. ارے کیوں اس جہنم میں آ گئے ہو؟ یہ جہنم تو ایسی آگ ہے جو جوش مار رہی ہے, جیسے پریشر کوکر ابھی پھٹ جائے گا. لوگوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے, استغفر اللہ, کھال ادھیڑی جا رہی ہے, کھال اتاری جا رہی ہے. زندہ بندے کی کھال اتاری جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور اللہ بندے کی, زندہ بندے کی کھال کھینچیں گے, کہیں گے کھینچو اس کی کھال. اس کو میں نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اپنی جان پہ ظلم مت کر, پر تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا.